ہمارا مذہب تو محمدی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب تو حنفی ہے، کیا کہو گے؟ مرجا کے تم اور بولو نا، کیا کہو گے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے؟ ہاں ہمارا مذہب کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا مذہب ہے؟ جھجکتے کیوں ہو؟ وکیل کمزور ہو موکل پریشان ہوتا ہے، وزیر تگڑا ہو موکل کی کیا پریشانی؟ ہمارا مذہب، ہمارا مذہب، لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے، انہوں نے کوئی تمہارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب محمدی ہے، کلمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو مذہب اپنا محمدی کو نا حنفی کیوں کہتے ہو؟ تیرا چہرہ لٹک جانا ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا دھوکہ تجھے اس نے دیا ہے کہ جو مذہب کا معنی نہیں جانتا، وہ بھی نہیں جانتا تھا، تو بھی نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا، وہ دھوکہ دے گیا، تو نہیں جانتا تھا، دھوکہ کھا گیا، وہ شاطر تھا، تو سادہ تھا۔ میں کہتا ہوں مذہب کا معنی توجہ، ایک منزل ہوتی ہے جہاں پہ پہنچا جاتا ہے، ایک مذہب ہوتا ہے جس سے راستہ کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا بتا تیرا مذہب کیا ہے؟ تجھ سے منزل تو نہیں نہ پوچھی، جب ہم سے پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے، ہم نے کہا میرا مذہب ابو حنیفہ ہے۔ مجھ سے پوچھا تیری منزل کیا ہے، میں نے کہا میری منزل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منزل پہنچنے کی جگہ ہے، مذہب راستے کا نام ہے، ابو حنیفہ راستہ ہے، حضور منزل ہے۔ ابو حنیفہ راستہ ہے، حضور منزل ہے۔ تو تیرا راستہ بھی ہے، بتا بے ادب کسے کہتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے، یہ مسجد منزل ہے یا راستہ؟ بولو نا، منزل یا راستہ؟ جو بندہ کہتے ہیں نہیں مسجد تو میرا راستہ ہے، تم کو کہ تو بے ادب ہے، نہ بھائی نہ، مسجد تو منزل ہے، وہ گیٹ سے آگے جگہ ہمارا راستہ ہے، یہ سڑک راستہ اور یہ جگہ ہماری منزل ہے، حضور ہماری منزل، امام ابو حنیفہ ہمارا راستہ ہے۔ تو جب راستہ پھر کہتے ہیں مذہب حنفی ہے، مذہب کیا ہے؟ تم کیوں جھجکتے ہو؟ بلا وجہ جس کا نہ کرو، اپنے مسلک کے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کیا کرو۔ خیر میں بتا رہا تھا، توجہ میں آخری بات کرتا ہوں، میرے نکتے پہ غور کرنا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا حضرت امام بخاری بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، تو تم تقلید پھر امام ابو حنیفہ کی کرتے ہو، امام بخاری کی کیوں نہیں کرتے؟ میری دلیل پہ ذرا توجہ رکھنا۔ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتے، ہم عشاق مدینہ ہیں، ہم عشاق، تم بتا خوش کیوں نہیں ہوئے؟ تمہیں دلیل کا پتہ نہیں، تمہیں دلیل کا پتہ ہوتا ہے تمہیں اچھلنا تھا۔ ہمارے دلائل جب کوئی وضاحت ہوتی ہے تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے، شروع میں دلیل سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کیا نقطہ اعتراض اٹھایا کہ جی تم امام بخاری کی تقلید نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کی کرتے ہو۔ جواب کیا دیا؟ بولو نا، جواب کیا دیا؟ ہم عشاق، آپ کو کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ، اگر ملتان ایئرپورٹ سے ایک جہاز اڑے اور مدینہ منورہ جائے اور 5 گھنٹے میں جائے، دوسرا جہاز ایئرپورٹ ملتان سے اڑے اور مدینہ منورہ جائے اور 1 گھنٹے میں جائے، کس جہاز پہ جاؤ گے؟ کیوں؟ بولو نا کیوں؟ اس لیے کہ عاشق مدینہ ہے۔ میں پوچھوں جلدی کیوں جانا ہے تو کیا کہو گے؟ عاشق مدینہ ہے۔ بھائی ملتان سے اڑنے والا ایک جہاز مدینہ منورہ جائے 5 گھنٹے لے، دوسرا 1 گھنٹہ لے، آپ کس جہاز پہ جانا پسند فرمائیں گے؟ 1 گھنٹے والے پہ کیوں؟ بولنا کیوں؟ عاشق مدینہ ہے، مدینہ کا عاشق کہے گا مجھے جلدی لے چلو۔ 5 گھنٹے والے جہاز کی رفتار کم ہے، 1 گھنٹے والے کی رفتار زیادہ ہے۔ تو جب مجھ سے پوچھا امام بخاری کی تقلید کیوں نہیں، امام ابو حنیفہ کی کیوں ہے، میں نے اس لیے کہ میں عاشق مدینہ ہوں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا امام بخاری سے پوچھا، ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، امام بخاری نے کہا چلو تمہیں مدینہ منورہ لے چلتے ہیں۔ امام بخاری مدینہ منورہ لے جانے لگے۔ اب امام بخاری کی رفتار دیکھنا، ابھی قال حدثنا احمد بن اشعبہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ مدینے پہنچایا، 5 واسطے آئے ہیں۔ ہم نے بابا جی ابو حنیفہ سے عرض کیا ہم نے مدینہ جانا ہے، بابا جی نے کہا چلو مدینہ۔ میرے بابا جی گاڑی کی رفتار دیکھنا، عن ابی حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ عن عبد اللہ بن الحارث قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ عن عبد اللہ بن انیس قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ عن عبد اللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ عن واثلۃ بن الاسقع قال قال رسول اللہ، عن ابی حنیفہ عن عائشہ بنت عجل قال قال رسول اللہ۔ بخاری کے واسطے 5 ہے، ابو حنیفہ کا واسطہ ہے۔ آپ سمجھ آئیے ہم کیوں تقلید ان کی کرتے ہیں؟ تمہیں خود نہیں پتا اس لیے وہ نیچے کرتے ہیں۔ اور یہ ابو حنیفہ کی تقلید، میں نے کہا بابا بخاری کی رفتار بہت کم ہے، ابو حنیفہ کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اس جیسی رفتار والا نہ تمہیں کوئی محدث ملے گا نہ تمہیں کوئی فقیہ ملے گا۔
اور امام بخاری بھی کبھی کبھی مدینہ جائیں تو راستے میں سٹاپ کرنے پڑتے ہیں، اور وہ سٹاپ جہاں پہ امام حنیفہ کے شاگرد چڑھے ہوتے ہیں. ہاں جی، کبھی کبھی ان کو وہاں سٹاپ کرنے پڑتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، امام حنیفہ کے شاگردوں سے گزریں گے پھر جائیں گے. کہ مکی بن ابراہیم کھڑا ہے 11 مرتبہ، اور واسع بن نبی کھڑا ہے 6 جگہ پہ، حضرت امام حنیفہ کے محمد بن عبداللہ انصاری کھڑے ہیں 3 جگہ پہ. یہ کتنے رستے میں کھڑے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ.